موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ ناظرین السلام علیکم، آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس آن لائن مجلس ترحیم کو لے کر۔ اس آن لائن مجلس ترحیم کو برائے سال ثواب مرحومہ سیدہ طاہرہ بنت ناظم حسین عابدی صاحب مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے برپا کی جا رہی ہے و مرحومہ کے بیٹے مرحوم منظر حسین ابن عزادار حسین مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے آن لائن برپا کی گئی ہے۔ ویورز، مرحومہ کی وفات 8 اپریل 2021 اور مرحومہ کے بیٹے کی وفات 14 اپریل 2021 کو سرزمین لکھنؤ میں ہوئی ہے۔ یقیناً یہ اہل خاندان کے لیے غم کا سماں ہے۔ ہم اپنی جانب سے اور اپنے چینل حسینی عزادار پروڈکشن کانپور کی جانب سے مرحوم کے و مرحومہ کے خانوادے کو تعزیت پیش کرتے ہیں، اور یہ مجلس ترحیم مرحومہ سیدہ طاہرہ، ان کے بیٹوں کی جانب سے اور مرحوم منظر حسین صاحب کے بھائیوں کی جانب سے آن لائن برپا کی جا رہی ہے۔ یقیناً یہ کورونا کا زمانہ ہے اور سبھی کو حالات پتہ ہیں کہ حالات کیا ہیں، اس لیے اس مجلس ترحیم کو آن لائن برپا کیا گیا ہے، اور اس مجلس کے سوگواران ہیں مرحوم کے بھائی و مرحومہ کے بیٹے جناب شاور حسین، جناب گلزار حسین، جناب خوشدر حسین، جناب شبر حسین، جناب اعظم حسین و مرحوم منظر حسین صاحب کی اہلیہ و مرحوم منظر حسین صاحب کی بہن شاہین و مرحومہ سیدہ طاہرہ صاحبہ کی بیٹی اور مرحوم منظر حسین صاحب کی بہن و ان کے بھانجے جناب کونین عباس صاحب، جناب محمد عباس صاحب۔ اس مجلس ترحیم میں تلاوت قرآن پاک و سوز خوانی کے فرائض کو انجام دیں گے جناب تنویر حسین صاحب۔ پیش خوانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیں گے آن لائن جناب شاعر اہل بیت علیہ السلام ظفر عباس ظفر صاحب فرام کینیڈا، اور اس مجلس ترحیم کو خطاب کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آن لائن جڑیں گے حجت الاسلام علی جناب مولانا علمدار حسین صاحب قبلہ امام جمعہ جوہی کانپور، اور اس مجلس ترحیم میں نوحہ خوانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیں گے جناب عقیل حیدر شہنشاہ صاحب سرزمین مظفر پور بہار انڈیا سے۔ آئیے اب اس مجلس ترحیم کا آغاز کرنے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ ایک سورہ فاتحہ کا نذرانہ مرحومہ سیدہ طاہرہ بنت ناظم حسین عابدی مرحوم منظر حسین ابن عزادار حسین صاحب کے ایصال ثواب کے لیے ضرور ہدیہ کریں۔ بر محمد وال محمد بلندر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آئیے اب ہم اس مجلس ترحیم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور میں دعوت سخن دے رہا ہوں جناب تنویر حسین صاحب کو، جو کانپور سے ہمارے ساتھ آن لائن جڑے ہوئے ہیں، تو ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ہمارے ناظرین کے درمیان آئیں اور تلاوت قرآن پاک اور سوز خوانی سے اس مجلس کا آغاز کریں۔
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. جانے نبی و خاصے داور ہے فاطمہ کچھ شک نہیں شفیع محشر ہے فاطمہ سبطین ذی وقار کی مادر ہے فاطمہ افسوس آج بے کسو بے پر ہے فاطمہ جنت میں چین ہوگا کیوں کر رسول کو توڑا ہے نجدیوں نے مزار بطول کو دن آج ہی کا تھا یہ قیامت ہوئی باپا تاریخ 8ویں تھی مہینہ یہی تو تھا آدھا نے ڈھا دیا لہدے بنت مصطفیٰ حیرت ہے کیوں جہاں میں وہ محشر ہوا باپا نازل عذاب ان پر الہی شتاب ہو بے دین قوم نجد کا خانہ خراب ہو زندہ رہی تو باپ کو رونے نہیں دیا محروم جائے دادے
محمد سے کر دیا دروازہ گرایا تو محسن نے کی قضا پہلو شکستہ ہو گیا ظلم ایسا کچھ کیا راحت نہ دی حیات میں بنت رسول کو مسمار آج کر دیا قبر بطول کو جانے نبی و خاصے داور ہے فاطمہ. بہت بہت شکریہ جناب تنویر حسین صاحب. میں آپ کا مرحوم کے خانوادے کی جانب سے شکریہ ادا کر رہا ہوں. آئیے اب ہم آواز دینے جا رہے ہیں شاعر اہل بیت علیہ السلام جناب ظفر عباس ظفر صاحب کو، جو کینیڈا کی سرزمین سے ہمارے ساتھ آن لائن جڑے ہوئے ہیں. ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ہمارے ناظرین کے درمیان آئیں اور اس مجلس ترحیم میں اپنا کلام پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہو دل میں آل نبی کی الفت تو آندھیاں کیسی یہ ہوا کیا. ہو دل میں آل نبی کی الفت تو آندھیاں کیسی یہ ہوا کیا. یقین آئے تو کربلا کے دیے کو دیکھو وہ بجھ گیا کیا. ہم ایسے مولا کو مانتے جو دہر سے کامیاب گزرا. ہم ایسے مولا کو مانتے ہیں جو دہر سے کامیاب گزرا. شہادتیں ہیں ہمارا ورثہ ہمیں ہلاکت سے واسطہ کیا. شہید ہوتا ہے مرنے والا محبت آل مصطفیٰ میں. شہید ہوتا ہے مرنے والا محبت آل مصطفیٰ میں. کھلی ہے جب یہ رہے شہادت تو ہم کو اندیشہ فنا کیا. کھلی ہے جب یہ رہے شہادت تو ہم کو اندیشہ فنا کیا. ہمارے سر کیوں ہمارے کاندھوں پہ بوجھ محسوس ہو رہے ہیں. یزید دوراں کو آج پھر سے
ہوا ہے بیعت کا حوصلہ کیا، بھرے ہوئے گھر کی رونقوں کے خیال میں در پہ بیٹھی صغرا، بھرے ہوئے گھر کی رونقوں کے خیال میں در پہ بیٹھی صغرا، ہر آنے والے سے پوچھتی ہے کہ میرا اکبر بھی آ گیا کیا، ہر آنے والے سے پوچھتی ہے کہ میرا اکبر بھی آ گیا کیا، کفن سمجھ کر بدل رہی ہے رباب ایک بے زباں کا کرتا، کفن سمجھ کر بدل رہی ہے رباب ایک بے زباں کا کرتا، وہ جانتی ہے کہ یہ مسافر گیا یہاں سے تو آئے گا کیا، ہر ایک بستی کے لوگ آ کر جو پوچھتے تھے کہ کون ہو تم، ہر ایک بستی کے لوگ آ کر جو پوچھتے تھے کہ کون ہو تم، اسیر غم بس لہو کے آنسو بہا رہا تھا وہ بولتا کیا، ظفر قدم رکھ دیا سفر میں تو اب نجف ہی میں سانس لیں گے، ظفر قدم رکھ دیا سفر میں تو اب نجف ہی میں سانس لیں گے، علی علی کہتے جائیں گے ہم، یہ منزلیں کیا ہے راستہ کیا، علی علی کہتے جائیں گے ہم، یہ منزلیں کیا ہے راستہ کیا، ہو دل میں آل نبی کی الفت تو آندھیاں کیسی یہ ہوا کیا۔ میں ظفر عباس ظفر صاحب آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے میری چھوٹی سی آواز پر لبیک کہا اور اس سے مجلس ترحیم میں اپنا کلام پیش کیا۔ میں آپ کا شکریہ گزار ہوں بہت بہت، اور میں مرحوم کے خانوادے کی جانب سے بھی آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ آئیے اب ہم دعوت سخن دے رہے ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا علمدار حسین صاحب قبلہ کو کہ وہ ہمارے ساتھ آن لائن جڑیں اور اس مجلس ترحیم کو خطاب فرمائیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الأمی القرشی المکی المدنی الہاشمی الابتہی الرسول المصدق المحمود الأحمد ابی القاسم محمد وعلى آل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا صلوات محمد وعلی محمد صلی علی محمد وعلی محمد۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ طاہرہ بنت ناظم حسین منظر حسین ابن عزادار حسین صاحبان کی روح کو پڑھ کر کے بخش دیجیے گا۔ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر کے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، ہم نے سورہ مبارکہ ملک کی ابتدائی چند آیتیں حضرات کی خدمت میں پیش کی کہ جس میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات کہ جس کے قبضہ قدرت میں ملک ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ تمام کے تمام چیزوں کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، الذی خلق الموت والحیات، اور اس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں دیکھے گا اور آزمائے گا بہترین عمل والا کون ہے۔ حضور والا، چونکہ یہ مجلس ایصال ثواب کی مجلس ہے اور اس گھرانے کی ایصال ثواب کی ہے کہ جن کے یہاں 1 ہفتے کے فاصلے سے 2 موتیں ہو گئیں۔ یقیناً میں داغ دیدہ خانوادے کو تسلیت کہتا ہوں اور تعزیت پیش کرتا ہوں، اور اللہ سے دونوں کی مغفرت کے لیے اور علو درجات کے لیے خواستگار ہوں، اور پسماندگان کے لیے صبر کی تلقین کرتا ہوں، کیونکہ ماہ مبارک رمضان میں کہ جب عبادتوں کا مہینہ چل رہا ہے، کہ جہاں پر ہم اللہ کی عبادت میں اپنے وقت کو گزارنا چاہتے ہیں، اللہ کے مخلص ترین
بندے ہونا چاہتے ہیں اور اللہ کی عبادت کر کے ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے جنت کو بنایا ہے، کیونکہ اللہ تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے اور تمام چیزوں کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، اور اس نے موت اور حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں دیکھے گا اور آزمائے گا بہترین عمل والا کون ہے۔ حضور والا، کووڈ-19 کا دور چل رہا ہے اور اس مہاماری میں ہم سب جوجھ رہے ہیں اور اس دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پر ہر کوئی شخص بے بس اور مجبور نظر آ رہا ہے، کبھی اپنے حالات کے پیش نظر، کبھی سسٹم کے وجہ سے، اور کبھی انتظام کی ناکامیوں کی بنا پر ہر انسان کہیں نہ کہیں مشکلات کا شکار ہے۔ چونکہ یہ مہاماری کا دور ہم نے پچھلے سال بھی دیکھا، اور اس وقت جن لوگوں نے کارہائے خیر میں حصہ لیا تھا یہ سوچ کر کے کہ جس کی حیات جتنی رہے گی وہ اتنی زندگانی بسر کرے گا، اور جو اس دنیا سے گزر گیا وہ اتنی نیکیاں انجام دے کر کے چلا جائے کہ اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہ ہو۔ کیونکہ ہم نے تاریخوں میں دیکھا ہے کہ اگر مرنے کے بعد ہماری ساری دولت، جتنے وارثین ہیں، ورثاء ہیں، باقی مانداں ہیں، یہ اگر ہمارے نام سے یا مرنے والے کے نام سے صدقات دے دیں، خیرات دے دیں، پھر بھی اس کا وہ اجر مرتب نہیں ہوتا کہ جتنا ایک انسان اپنی زندگانی میں اپنے ہاتھ سے کوئی کار خیر کر جائے۔ اور یہ 2021 میں جو کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے، پوری دنیا مشکلات کا شکار ہے، اور جگہ جگہ ہندوستان میں خصوصی طور پر اگر دور نہ جایا جائے تو اپنے لکھنؤ میں دیکھا جائے کتنی موتیں ہو رہی ہیں، کتنے ایسے مجبور پائے جا رہے ہیں کہ جو حالات کے شکار ہیں۔ پیسہ ہے، دولت ہے، ثروت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود علاج پر اختیار نہیں، مرض کنٹرول میں نہیں، موت قبضے میں نہیں، حیات قبضے میں نہیں۔ ساری چیزوں کے سامنے انسان مجبور اور بے کس نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موت اور حیات کو پیدا اسی لیے کیا ہے تاکہ ہم تمہیں دیکھیں گے اور آزمائیں گے بہترین عمل والا کون ہے۔ آج آپ ذرا سا قبرستان چلے جائیے، ذرا سا جو آج کے دور میں مٹیاں ہو رہی ہیں، جن کی تغسیل ہو رہی ہے، جن کی تدفین ہو رہی ہے، جن کے تشییع جنازے میں آپ ذرا سا شرکت کیجئے، بمشکل تمام چند افراد بھی نہیں مل پا رہے ہیں کہ جو صحیح سے میت کو کاندھا دے سکیں، جو صحیح سے میت میں افراد شریک ہو کر کے جو غم دیدہ افراد ہیں ان کو تسلی و تشفی دے سکیں۔ ایسے افراد بھی کم نظر آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج کے زمانے میں ہر کوئی ڈرا ہوا ہے، ہر کوئی سہما ہوا ہے، ہر کوئی یعنی اپنے آپ کو بچا رہا ہے تاکہ اس پر کرونا وائرس اٹیک نہ کرے،
اس کو اپنے چپیٹ میں نہ لے لے، اس کو اپنی گرفت میں نہ لے لے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم کارہائے خیر کو انجام دیں گے، نیکیوں کو انجام دیں گے، اچھے کاموں کو انجام دیں گے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو خم کیے رہیں گے، اپنے سر کو تسلیم کیے رہیں گے اور اللہ کی رضا کے لیے تمام کاموں کو انجام دیتے رہیں گے، یہی سوچ کر کے کہ موت اور حیات کا خالق اللہ ہے، یہی سوچ کر کے کہ موت اور حیات جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اور جس کی جتنی معینہ مدت لکھ دی گئی ہے اتنی وہ زندگانی گزار کر کے جائے گا۔ اب اگر ہم چاہیں اپنی مرضی سے جینا تو جی نہیں سکتے، اپنی مرضی سے چاہیں اس دنیا سے جانا تو جا نہیں سکتے، اپنی مرضی سے چاہیں زندگانی کو بسر کرنا تو بسر بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی درخت کا ہل نہیں سکتا ہے جب تک کہ اللہ کی رضا اس میں شامل حال نہ ہو جائے۔ تو اب اگر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، ہمیں منہ دکھانا ہے، تو ہمیں ویسا بننا پڑے گا جیسا اللہ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، کہ ہم عمل صالح سے آراستہ ہوں، گناہوں سے دور ہوں، ہم عمل خیر سے آراستہ ہوں، برائیوں سے دور رہیں، ہم صلہ رحمی سے آراستہ ہوں، قطع رحمی سے دور رہیں، ہم اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ رابطہ برقرار رکھیں، رشتہ داروں کے یہاں آنا جانا رکھیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن و سلوک کریں، کیونکہ یہی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ پریشانیوں کو، مشکلات کو، برائیوں کو، آصف کو، بلیات کو، آفات کو، ان چیزوں کو یہ چیزیں دور کر دیا کرتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص قطع رحمی کا شکار ہوتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں سب سے تعلقات قطع کر کے جی لوں گا، تو یہ اس کی بھول ہے، کیونکہ آج ہم نے دیکھا ہے اس مہاماری میں کہ جو لوگ تنہائی پسند ہیں، گوشہ نشین قسم کے افراد پائے جاتے ہیں، تنہا اپنے کو رہنا پسند کرتے تھے، آج وہ ایسے ہیں کہ اگر وہ کرونا وائرس کی زد میں آئے ہیں تو ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، ان کی نگہداشت کرنے والا کوئی نہیں ہے، ان کو صحیح معنوں میں دلاسا دینے والا کوئی نہیں ہے، اور ان کو اٹھا کر کے یعنی ہاسپٹل تک، اسپتال تک لے جانے والا کوئی نہیں ہے۔ اب ان سے ذرا سا پوچھو کہ تمہاری پرائیویسی کہاں پر گئی، تمہاری گوشہ نشینی کہاں پر گئی، تمہاری تنہائی کہاں پر گئی؟ اس لیے کہ تم آج اپنے کو بے بس پاؤ گے۔ اب ان افراد سے پوچھو کہ جو یہ کہتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کر کے کیا فائدہ ہے، اگر زندگانی جینی ہے تو اپنے بیوی کو دیکھو، اپنے بچوں کو دیکھو، اپنی اولادوں کو دیکھو۔ تو ہم نے اس کورونا وائرس میں دیکھا ہے کہ بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ اگر باپ بیمار ہوا تو اولاد فرار کر گئی، اگر شوہر بیمار ہوا تو زوجہ اپنے میکے چلی گئی۔ تو اب ایسی کنڈیشن میں کون ہے کہ جو اس موقع پر آ کر کے کسی کا سہارا بنے گا؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ تم اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ لوگ تمہارے جینے کی تمنا کریں، تمہارے جینے کی تمنا کریں، اور اگر تم ان کے درمیان سے گزر جاؤ تو وہ تمہارے مرنے کے بعد تم پر آنسو بہائیں۔ اس لیے کہ اللہ نے موت اور حیات کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے تاکہ وہ تمہیں دیکھے گا اور آزمائے گا بہترین عمل والا کون ہے۔ تو اب اگر زوجہ ہے تو اگر بیمار شوہر ہے تو اس کے سرہانے بیٹھ کر کے اس کی تیمارداری کرے، اس بیٹھنے کا ثواب الگ ملے گا، تیمارداری کا ثواب الگ ملے گا، اور اس کے علاوہ یعنی شوہر کی اطاعت کا ثواب الگ ملے گا، اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کے صلہ رحمی کا ثواب الگ ملے گا، تیمارداری کا ثواب الگ ملے گا۔ اور اگر انسان یہی سوچے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیماری ہمیں گھیر لے تو اور ہم اس سے بچنا چاہے تو ممکن ہے شوہر صحیح ہو جائے، بیوی بیمار ہو جائے۔ اب اگر یہی چیز شوہر سوچ لے تو پھر تمہارا دیکھنے والا کون ہوگا؟
آپ غور کر رہے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ان چیزوں سے راہ فرار نہیں ہے کہ ہم فرار کر کے سوچیں ساری چیزوں سے ہم فرار کر لیں گے تو ہم ایک اچھی زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ آؤ ذرا سا ان افراد سے پوچھو کہ جو آج لکھنؤ میں اپنے گھروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور آکسیجن لگا ہوا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی دوا دینے والا نہیں ہے، کوئی میڈیکل تک پہنچانے والا نہیں ہے، کوئی دوائیں لا کر کے دینے والا نہیں ہے، چے جائے کوئی نگہداشت کرے، چے جائے کوئی دیکھ بھال کرے، چے جائے کوئی ان کی تیمارداری کرے۔ اب ان سے پوچھو کہ تمہاری پرائیویسی کہاں گئی، تمہارا بینک بیلنس کہاں گیا، تمہارا پیسہ کہاں گیا، تمہاری کوٹھی کہاں گئی، تمہارے بچے کہاں گئے، تمہارا اسٹیٹس کہاں گیا، تمہارے تعلقات کہاں گئے، اور تم رات بھر یعنی غیروں کے لیے جاگتے رہے تاکہ تمہاری فرینڈ لسٹ 5000 سے زیادہ کراس کر جائے، تم پیج بناتے رہے تاکہ تمہارے دوست تمہاری تیمارداری کرتے رہیں، تم سے فرینڈشپ کرتے رہیں۔ آؤ آج تم مشکلات میں ہو، کیا یہی 5000 دوستوں میں سے کوئی تمہارا دوست آیا کٹکھٹانے کے لیے؟ جن کے لیے تم نے رات بھر دیا، جن کے لیے تم نے بہترین وقت دیا، جن کے لیے تم نے اپنا وقت برباد کیا، جن کے لیے تم نے اپنا پیسہ برباد کیا۔ آؤ آج جن کو ہم بے قصور سمجھتے تھے، جن کو ہم قصوروار سمجھتے تھے، اور یہ سوچ کر کے کہ زوجہ ہے اس کا حق تو ہے یہ ہمارا خیال کرے اور ہم وقت گزرانی دوسروں کے ساتھ کریں، ہمارے بچے ہیں ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کے افطار نہ کریں، ہم جا کر کے دوسروں کے ساتھ افطار کریں۔ تو اب آ کر کے تم دیکھو کہ تمہاری بیماری میں تمہارے ساتھ کون ہے؟ زوجہ ہے نہیں ہے، بچے ہے نہیں ہیں، عزیز اقارب ہے یا نہیں ہے، رشتہ دار ہیں یا نہیں ہے۔ آؤ اب آ کر کے دیکھو تم میں سے بہترین عمل والا کون ہے۔ اور یہ مہاماری کا دور چل رہا ہے، یہ تو رمضان کا دور چل رہا ہے، یہ بہترین عبادتوں کا مہینہ چل رہا ہے، اور اگر عبادتیں کمانی ہے تو آؤ ان کے ذریعے عبادتیں کماؤ۔ جاؤ، اللہ نے تمہیں سلامتی دی ہے، 2 انگل کا سلام کراؤ۔ اللہ نے تمہیں صحت دیا ہے، جاؤ کم سے کم ماں کے سامنے زانوِ ادب طے کرو، باپ کے سامنے جا کر کے زانوِ ادب طے کرو۔ تھوڑا سا وقت ماں کو دے دیا کرو، تھوڑا سا وقت باپ کو دے دیا کرو، تھوڑا سا وقت اپنی بہن بھائیوں کے درمیان گزار لو، تھوڑا سا وقت اپنے رشتہ داروں کے درمیان گزار لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ گزارا ہوا وقت تمہارے یادگار پلوں میں سے ایک پل رہ جائے گا، ورنہ جو لوگ گزر گئے آج ان سے پوچھو قبرستان لے جانے والا کون ہے، نماز پڑھانے والا کون ہے، غسل دینے والا کون ہے، تمہیں تدفین کرنے والا کون ہے، تمہیں دفنانے والا کون ہے، تمہارے لیے ایصال ثواب پڑھنے والا کون ہے؟ اس لیے کہ تم اتنے مجبور ہو کہ تم اپنے سے کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ آج قبرستانوں کا حال یہ ہوا ہے کہ اس مہاماری میں جا کر کے دیکھیے کہ نماز جنازہ پڑھانے والے لوگ نہیں ہیں، دیکھیے جا کر کے دفنانے والے لوگوں کی کمی پائی جاتی ہے۔ ایسا نہیں کہ نہیں ہے، ہیں بہت سارے اللہ کے مخلص ترین بندے پائے جاتے ہیں، آپ بتائیے انہیں کیا ملتا ہے؟ لیکن صرف یہی کہ دین نے کہا تم نیکیاں کرو، دین نے کہا تم اچھائیاں کرو، اس لیے کہ اللہ نے موت اور حیات کو پیدا اس لیے کیا ہے تاکہ وہ تمہیں دیکھے گا کہ اور آزمائے گا بہترین عمل والا کون ہے۔ اب اگر بہترین عمل والا دیکھنا ہے تو آج کے اس مہاماری میں تم یہ نہ دیکھنا کہ تم سے سلام اور کلام کس سے ہوتا ہے، تم یہ نہ دیکھنا کہ جس سے تم ہم کلام ہوتے ہو وہ تمہارا ہم مذہب ہے یا ہم مذہب نہیں ہے، یہ نہ دیکھنا کہ تمہارے پڑوس میں رہنے والا مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے، یہ نہ دیکھنا کہ تمہارے آس پاس رہنے والا کوئی تمہارے ہم مذہب ہے یا ہم مذہب نہیں ہے، بلکہ آج کے دور میں یہ دیکھنا کہ تمہارے اگل بگل رہنے والا، پڑوس میں رہنے والا ایک انسان ہے یا نہیں ہے۔ اب اگر اس کو ذرا سی تمہاری ضرورت ہے تو جاؤ تم اس کی مدد کرو، جاؤ تم جتنا تم سے ہو سکے اتنا کر جاؤ، اس لیے کہ وقت گزر جائے گا، تمہارا کیا ہوا عمل ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آج ہم اگر کسی بھوکے کو افطاری نہیں دیتے، کھانا نہیں کھلاتے، عزیز و اقارب کو بھر پیٹ کچھ نہیں دے سکتے، نہیں دیں گے، وقت گزر جائے گا، لیکن تمہارے یہاں کسی چیز کا اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ تم تنہا کھا لو گے، گزر جائے گا، لیکن اگر بانٹ دو گے، تقسیم کر دو گے،
غربا کو غربا کا حق دے دو گے، مساکین کو مساکین کا حق دے دو گے، رشتہ داروں کا حق رشتہ داروں کو دے دو گے۔ تم جانتے ہو یہ چیزیں بانٹنے سے کمی ہونے والی نہیں ہے، یہ چیزیں بڑھتی ہیں، اس لیے کہ ہمارے معصومین نے یہی کہا کہ جب تم غریبی کے دور سے گزرنے لگو تو پھر اللہ سے تجارت کرنا شروع کر دینا، اس لیے کہ جب تم اللہ سے تجارت کرنے لگو گے تو پھر منافع دینے والا وہ ہے۔ اب منافع وہ نہیں کہ جو ہم طے کرتے ہیں کہ 10% ملے گا، 20% ملے گا، 25% ملے گا، 50% ملے گا یا 100% ملے گا۔ اللہ کے یہاں ایسا پرسنٹیج کچھ نہیں ہے، اس کے یہاں کا پرسنٹیج ایسا ہے، وہ کہتا ہے 1 دو گے 1000 دیں گے، 1 دو گے 100 دیں گے، 1 دو گے 1,00,000 دیں گے، یعنی ہم کئی برابر کر کے دیں گے۔ تو اس سے اچھی تجارت کس کو حاصل ہوگی؟ اور اگر آخر کلام میں کہا جائے بات کو سمیٹ کر کے، تو اس رمضان میں اللہ سے تجارت کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسے ہی کر سکتے ہیں کہ اگر ہم مسجدوں تک افطاری بھیجتے تھے، آج کرونا وائرس کے اس سے نہیں بھیج پا رہے ہیں، مسجدوں میں افطاریاں بند ہوئی ہیں، لیکن رشتہ داروں میں تو بند نہیں ہوئی ہیں، محلے داروں میں تو بند نہیں ہوئی ہے، عزیز داروں میں تو بند نہیں ہوئی ہے۔ کار خیر کرنے کے مختلف راستے ہیں، آپ اس کو چنیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صدقہ وہی ہو جو ہم پیسہ دے دیں، کسی کو صحیح راستہ بتا دینا یہ بھی صدقہ ہے، کسی کو صحیح ہدایت کر دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے، کسی کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے، کسی کو اپنے دروازے پر لا کر کے ایک سایہ فراہم کر دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے، کسی بھولے کو صحیح راستہ بتا دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے، کسی کو صحیح گائیڈنس دے دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ اس میں تو تمہارا کچھ خرچ نہیں ہو رہا ہے نا۔ جب یہ سب صدقہ ہے تو آؤ دین کھلا ہوا ہے تبلیغ کے لیے، ہدایت کے لیے، نیکیاں عام کرنے کے لیے، چونکہ یہ مجلس ایک مومنہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، ایک ماں اور 1 ہفتے کے فاصلے سے ایک بیٹا، ان دونوں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ اور مجبوری اتنی یہ ہے کہ کرونا وائرس جیسے حالات میں حضوری مجلس نہیں کی جا سکتی، لوگوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا، زیادہ تر لوگ شامل نہیں ہو سکتے، آن لائن مجلسوں کا سلسلہ ہے تاکہ جتنے بھی لوگ چینل کے مادھیم سے، چینل کے ذریعے مجلسیں سنیں، سورہ فاتحہ کی گزارش کی جائے تو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ ہو سکتا ہے آج ہم کسی کے لیے پڑھیں، کل کوئی ہمارے لیے پڑھے گا، کسی کو تو نہیں پتا نا کہ کون کب اس جیسے حالات میں گزر جائے۔ لہٰذا یہ سوچ کر کے اگنور نہ کر دینا کہ آن لائن مجلسیں ہیں کیا فائدہ ہے، نہیں، آن لائن مجلسیں ہیں، جتنا زیادہ ثواب پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ، جب بھی دیکھو تب صلوات پڑھو، ایسے ہی بخش دو، جب بھی سنو کوئی گزر گیا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو اور اس کی خدمت میں بھیج دو، اس کا ثواب اللہ دے گا۔ چونکہ ماں جیسی عظیم نعمت، خدا نہ کرے کسی کی ماں کا سایہ اس کے سر سے اٹھ جائے، کیونکہ جب ماں دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو پھر بلائیں نازل ہونے میں ٹائم نہیں لگتا ہے، کیونکہ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں کہ جو بلاؤں کو روکے رہتی ہے، جو بلاؤں کے لیے ایک مانے رہتی ہے، جو بلاؤں کے لیے ایک حصار کیے رہتی ہے، اور ماں کی ہی دعا ہوتی ہے جو بیٹوں کے حق میں قبول ہوا کرتی ہے۔ اور اگر بیٹا اپنی ماں کے لیے دعا کرے تو یقیناً اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا، کیونکہ پیغمبر کی حدیث یہی ہے کہ اگر تمہاری دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں، ماں باپ زندہ ہوں تو ان کا واسطہ دے کر کے دعا مانگو، تمہاری دعائیں مستجاب ہو جائیں گی۔ اور ماں باپ کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر تمہاری دعائیں مستجاب نہ ہو رہی ہوں تو اپنی اولاد کا واسطہ دے کر کے دعا کرو، تمہاری دعائیں مستجاب ہو جائیں گی، کیونکہ ماں اور بیٹے کے ایصال ثواب کی مجلس ایک ساتھ برپا ہے،
خدا نہ کرے کوئی ایسا دکھی ہو، خدا نہ کرے کوئی ایسا غم دیدہ ہو، خدا نہ کرے کوئی ایسا غم نصیب ہو کہ جس کو یہ موقع دیکھنا پڑے۔ لیکن ہم نے کربلا کے میدان میں ایسا بھی دیکھا ہے کہ ماں جنت البقیع میں ہے اور حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں، تو یہی کہہ کر کے کہ اماں، حسین کو افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ مدینہ چھوٹ رہا ہے، افسوس اس بات کا ہے کہ ماں کی لحد چھوٹ رہی ہے، افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ میں اپنے وطن سے دور جا رہا ہوں، افسوس اس بات کا ہے کہ جب مجھے ماں کی یاد آتی تھی تو میں آپ کی قبر کے پاس آ کر کے آپ سے راز و نیاز کر لیا کرتا تھا اور آپ سے گفتگو کر لیتا تھا، اور اماں اب تو میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں، لیکن ماں وعدہ کرو کہ تم میرے ساتھ ساتھ رہو گی۔ آپ جانتے ہیں نا، ماں گزر گئی تھی، لیکن گزرنے کے بعد ماں جب کربلا کے میدان میں آئی ہے تو آپ جانتے ہیں یہی حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا حسین کہ جب جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ حاطب غیبی نے آواز دی تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ آ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ پلٹ آ اپنے رب کی طرف، اس لیے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے۔ تو آپ جانتے ہیں حسین نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھ دیا تھا، اب بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی ہیں، تو اب کوئی اینٹیں مار رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی تلوار سے حملہ کر رہا ہے، کوئی نیزے سے حملہ کر رہا ہے، کوئی تیر بارانی کر رہا ہے، اور ایک ماں ہے جو آواز دے رہی ہے، اے عرض نینوا، ارے میرا بچہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، تجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں ایک مرتبہ ماں آواز دیتی ہے، اے زمین کربلا، میں نے حسین کو چکیاں پیس پیس کر کے پالا ہے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ جب کند خنجر ارے شمر پھیرتا ہے نا، اور حسین کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے اور ماں کی آغوش میں جدا ہوتا ہے، تو ایک مرتبہ زمین کربل کو زلزلہ آتا ہے۔ ایک بہن جو یہ منظر دیکھ رہی تھی ایک مرتبہ سجاد کے خیمے میں آتی ہے، آنے کے بعد کہتی ہے، بھئیا ارے ذرا سا بیٹا دیکھو کیا ہوا، قیامت آ گئی۔ ایک مرتبہ زینب سے سید سجاد نے کہا، اے پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ ارے جب خیمے کا پردہ ہٹایا تو ایک مرتبہ باپ کا سر نیزے پر دیکھا، ایک مرتبہ کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اے پھوپھی اماں، ہم یتیم ہو گئے، آپ بن بھائی کے ہو گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِلَيْهِ بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَفَاطِمَةَ وَأَبِيهَا وَبَالُهَا وَبَنُوهَا۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت قبول فرما لینا، پروردگارہ ہمارے ان آنسوں کو روزانہ رسیدہ میں جگہ عنایت فرما دینا، پروردگارہ ہمارے اس مجلس عزا کے طفیل میں مرحومین کی مغفرت فرما، پروردگارہ اس کرونا وائرس مہاماری سے تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو، تمام لوگوں کو محفوظ فرما دینا، پروردگارہ جہاں کہیں بھی شیعیان حیدر کرار، اہل بیت کے دوستدار، ماتمدار، اہل بیت کے عاشقان آباد ہیں، پروردگارہ ان سب کو تمام آفات سے، بلیات سے، سازشوں سے، منصوبہ بندیوں سے، پلاننگوں سے محفوظ فرما دینا، پروردگارہ ماہ سیام چل رہا ہے، ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرما دینا، پروردگارہ ہمارا شمار قانتین میں، صالحین میں فرما دینا، پروردگارہ ہمارے امام کے ظہور میں تعلیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ گزارش ہے، ایک متع سورہ حمد اور 3 متع سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ سیدہ طاہرہ بنت ناظم حسین، منظر حسین ابن عزادار حسین اور جملہ مومنین مومنات کی روح کو پڑھ کر کے بخش دیجیے گا۔
بہت بہت شکریہ جناب، میں آپ کا اپنے چینل حسینی عزادار پروڈکشن کانپور کی جانب سے اور مرحوم کے خانوادے کی جانب سے شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے اس آن لائن مجلس ترحیم کو خطاب فرمایا۔ میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں اپنی طرف سے اور مرحوم کے خانوادے کی جانب سے۔ آئیے اب ہم نواخوانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے گزارش کر رہے ہیں نواخواں جناب عقیل حیدر شہنشاہ صاحب سے کہ وہ ہمارے ناظرین کے درمیان آئیں اور آج اس مجلس ترحیم میں نواخوانی کے فرائض کو انجام دیں۔ کرونا وائرس کے زمانے میں بھی آن لائن مجلس نواخوانی مرثیے تمام جگہ ہو رہے ہیں۔ نوحہ پیش کر رہا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیں۔ قاسم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، ہائے حسین کہہ کر آنسو بہا رہے ہیں، قاسم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، ہر آئے حسین کہہ کر آنسو بہا رہے ہیں۔ بند پیش کر رہا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیں۔ تابوت کو اٹھا کر جتنا قدم بڑھایا، ہر ایک قدم کو ان کو سجاد یاد آیا، ہر تابوت کو اٹھا کر جتنا قدم بڑھایا، ہر ایک قدم پہ ان کو سجاد یاد آیا، عابد کی بے بسی کا نوحہ سنا رہے ہیں، قاسم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، ہائے حسین کہہ کر آنسو بہا رہے ہیں۔ یہ بھی بند سماعت فرمائیں۔ نکلا دہن سے باہر ہائے جگر جو کٹ کر خورنگ ہو گیا تھا مولا کا میرے بستر، نکلا دہن سے باہر ہائے جگر جو کٹ کر خورنگ ہو گیا تھا مولا کا میرے بستر، منظر یہ اہل دل کے دل کو دکھا رہے ہیں، قاسم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، ہائے حسین کہہ کر آنسو بہا رہے ہیں، ارے حیدر سے دشمنی یہ اب تک نہیں رکی ہے، مولا حسن سے لے کر جعفر تک آ گئی ہے،
حیدر سے دشمنی یہ اب تک نہیں رکی ہے، مولا حسن سے لے کر جعفر تک آ گئی ہے، ہر ایک چراغ زہرا ظالم بجھا رہے ہیں، قاسم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، ہائے حسین کہہ کے آنسو بہا رہے ہیں، اولاد سیدہ میں ایسا ہے یہ جنازہ، جس میں مدینے والے دینے کو آئے پرسا، اولاد سیدہ میں ایسا ہے یہ جنازہ، جس میں مدینے والے دینے کو آئے پرسا، اہل مدینہ سارا یہ غم منا رہے ہیں، قاسم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، ہائے حسین کہہ کے آنسو بہا رہے ہیں، ارے جعفر کے ذہن میں بھی قاسم کا ہے جنازہ، میت اٹھانے والا وارث کوئی نہ ہوگا، ارے جعفر کے ذہن میں بھی قاسم کا ہے جنازہ، میت اٹھانے والا وارث کوئی نہ ہوگا، زیر کفن بھی جعفر خون روتے جا رہے ہیں، قاسم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، ہائے حسین کہہ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ مقطع سماعت فرمائیں۔ سلمان اور حیدر دیکھا یہ خواب اکثر، بعد ظہور مولا مہندی بقی میں آ کر، سلمان اور حیدر دیکھا یہ خواب اکثر، بعد ظہور مولا مہندی بقی میں آ کر، زہرا کا اور ان کا روزہ بنا رہے ہیں، قاسم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ، ہائے حسین کہہ کے آنسو بہا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب عقیل حیدر شہنشاہ صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری چھوٹی سی آواز پر لبیک کہا اور اس مجلس ترحیم میں نواخوانی کے فرائض کو انجام دیا۔ میں مرحوم کے خانوادے کی جانب سے آپ کا شکر گزار ہوں بہت بہت۔ اور ایک بار پھر میں جناب تنویر حسین صاحب، جناب شاعر اہل بیت جناب ظفر عباس ظفر صاحب، جناب
عقیل حیدر شہنشاہ صاحب اور حجت الاسلام علی جناب مولانا علمدار حسین صاحب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں اپنی جانب سے اور اپنے چینل حسینی عزادار پروڈکشن کانپور کی جانب سے اور مرحوم کے خانوادے کی جانب سے۔ انشاءاللہ آپ سے ہماری ملاقات جلد کسی نئے پروگرام کے ساتھ ہوگی، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ، والسلام۔